اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. آج کا موضوع قرآن کیا کہتا ہے ابلیس یا شیطان کے بارے میں. اس سے پہلے کہ ہم آیات میں دیکھیں کیا کہتا ہے قرآنی آیات میں ابلیس شیطان کا جہاں ذکر ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں. چند الفاظ جو مروجہ عربی کے الفاظ ہوتے ہیں ان کو جوں کا جوں اسی طرح اردو لینگویج میں اس کو یوز کیا جاتا ہے. جیسے کہ ابلیس. اگر میں آپ سے پوچھوں یا جنرلی پوچھا جائے کہ ابلیس کے کیا معنی ہیں تو عام طور پر لوگ اس کو نہیں جانتے. اس کے معنی اب آج سے لکھ لیں آپ. دکھی. انگریزی میں دکھ کے اندر لپٹا ہوا, ریپڈ اپ ان گریف. اس کے یہ مروجہ اس کے ٹرانسلیشن لوگ یہ کرتے ہیں ابلیس. اور شیطان کے معنی یعنی بد کام کرنے کا آپ کو حکم دیتا ہے, برائی کرنے کا آپ کو کہتا ہے کہ ایسا برا کرو. اس کے معنی لفظی معنی شیطان بس برے کام کراتا ہے جو. یا اس کو کہتے ہیں ایڈورسری اگینسٹ مین, یعنی انسان کا برخلاف, یعنی اس کے خلاف جانے والا. تو قرآنی آیات میں جو پرسنالٹی بیہیویئر یا وہ نفسیاتی طور پہ جو ان دونوں لفظوں کے معنی کے ساتھ یہ آیا ہے وہ میں بتاؤں گا. یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک ہی ذات ہے, ذات ایک ہے. یہ ابلیس اور شیطان. شیطان کے معنی بتائے میں نے برائی جو کرواتا ہے, بدی جو کرواتا ہے. اور ابلیس کے معنی جو ریپڈ اپ ان گریف, جو بہت زیادہ اپنے کو دکھی سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ دکھ بھرا شخص کوئی نہیں. دکھ سمجھنا, دکھی ہے. یہ ایک ہی پرسنالٹی ہے شیطان کی اور ابلیس کی. مگر جب اس فیز میں ہوگا, وہ ایک فیزز ہوتے ہیں انسان کے شخصیت میں بھی, اس طرح شیطان کے ابلیس کے بھی فیزز ہیں, جس کے معنی انگریزی میں ڈیول ہے اور شیطان کے معنی ایول. ڈیول جو ہے انگلش لینگویج میں یوز کیا جاتا ہے فار ابلیس, اور ایول یوز کیا جاتا ہے شیطان کے لیے. تو یہ میں انگریزی کے بھی بتا جا رہا ہوں. اب یہ ابلیس کب ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, آیات میں تو میں بتاؤں گا. جب بھی کوئی شخص یا ذات, اللہ کی آیت میں تو آپ کو پہلے وہ ذات جب اللہ تعالیٰ سے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سننا, جب اللہ تعالیٰ سے کسی وجہ سے آپ کو مایوسی ہو جائے, آپ کی تخلیق ہو یا ایسی چیز جس میں آپ کا کوئی ایکشن نہیں ہے لیکن اللہ نے آپ کو یہ نقصان کر دیا, تو آپ اللہ سے مایوس ہو گئے اور وہ دکھ اللہ کی طرف سے پہنچا آپ کو. تو اس دکھ کے اندر آپ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اگینسٹ اللہ, اللہ کے اگینسٹ جاتے ہیں یا سر تسلیم خم کر کے اس کے آگے اصلاح کرتے ہیں. تو صحیح ہے. نہیں کریں گے تو آپ کو ابلیس جو ہے وہ اللہ سے جب مایوس ہو جاتا ہے, اس کے معنی جب مایوسی اور دکھ جو پہنچ رہا ہے اسے اللہ کی وجہ ہے, وہ اللہ کی وجہ سے وہ دکھ پہنچتا ہے اس کو. ابھی آیتیں آئیں گی آپ کو پتہ چل جائے گا. یعنی جب اللہ تعالیٰ سے دکھ پہنچ جائے کسی ذات کو تو ابلیس جو ہے وہ پرسنالٹی شیطان کی جو ابلیس فیز ہے وہ اس وقت حاوی ہوتا ہے. اور جب وہ انسان کی مخالفت شروع کر دے, اس کو راہ سے ہٹانا شروع کر دے, اس کام میں لگ جائے گا, تو وہ شیطان ہے. یعنی روٹ کاز دکھ پہنچ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. یہ کیا ہوا, اللہ تعالیٰ سے ریبیلیس. یو کانٹ فائٹ اللہ, نو بڈی کین فائٹ اللہ. دکھ پہنچا اللہ تعالیٰ سے, اور جو اللہ کی راہ پہ کھڑا ہوا ہے اس سے دشمنی کرنا انسان, وہ شیطانی عمل ہوگا. وہ عمل جس کے تحت وہ گمراہ کرنا چاہے گا وہ شیطان ہے. اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے دکھ میں آ جائے گا, روٹ کاز اللہ کی سے دکھ میں آئے, جب اللہ سے اسے دکھ پہنچتا ہے تو وہ ابلیس کے سرتائے. اور انسان, ہم جتنے انسان ہیں ہم شیطان نہیں ہیں, ہم ابلیس نہیں ہیں.
ہم انڈر دا انفلوئنس، یعنی ہم ابلیس یعنی دکھ کے اندر، یعنی اس جذبے کے اندر جہاں پہ مایوسی میں لپٹا دے ابلیس، تو ہم اس کا سر تسلیم خم کر رہے ہوتے ہیں ابلیس کو. جب ہمیں وہ اپنے مایوسی میں لپٹا دے گا تو ہم سر تسلیم خم کر رہے ابلیس کو. اور جب ہم شیطان یعنی اس کے تابع ہو کر، اور جب ہم گمراہ کے سلسلے میں لگ جائیں اگینسٹ اللہ کے خلاف، اور ان انسان جو اس کو پریکٹس کر رہا ہے اس کے خلاف کام کرنا شروع کر دیں گے، تو وہ شیطان کے انفلوئنس میں آ جاتے ہیں آپ. تو یہ جو لیکچر ہے، یہ جو بیان کیا جا رہا ہے، اس کا وجہ یہ کہ ہم آپس میں دشمنی نہ کریں، ہم آپس میں اس دشمن کو پہچانیں جو دشمنی کراتا ہے. ہم آپس میں دشمنی نہ کریں. ہمارے اوپر جو شیطان یا ابلیس کے وار آتے ہیں، اس کی پہچان کریں کہ یہ اس وقت ابلیس کے ہم سر تسلیم خم کر رہے ہیں، مایوسی کے اندر لپٹے ہوئے، اور ہمیں یہ خیالات آ رہے ہیں، اور اس وقت ہم شیطان کے اندر انفلوئنس میں جا کے ایک کاز کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں انسان کے ساتھ. تو یہ تو ہو گئے معنی ان الفاظ کے ابلیس اور اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن. لیکن جب ہم آیات پڑھیں گے تو اس کی وضاحت ہوتی چلی جائے گی. دوسری ایک چیز بہت ضروری سمجھتا ہوں، وہ ہے روح. عربی میں روح ایک لفظ ہے جس کے ترجمہ اردو لینگویج میں بھی آلموسٹ اردو لینگویج میں روح کہا جاتا ہے، روح. تو ایک تو ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ روح جیسے میں ہوں، میرے اندر ایک روح ہے، جب میں مر جاؤں تو روح پرواز کر جائے گی. یہ سمجھا، یہ میں اس روح کی بات نہیں کر رہا. قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یعنی نفس کیا ہے کہ ہماری جو نفسیات ہے، نفسیات سائیکولوجی، ہماری جو نفسیات ہے اور جو سائیکولوجی ہے، اس کو تو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو نفس کو جب موت آ گئی تو کون سی چیز پرواز کر گئی وہ بتائیں گے جو یہ کہتے ہیں. جب نفس کو ہی موت آ گئی تو پرواز کیا، کہاں جا رہا ہے اڑ کے، کون جا رہا ہے، کوئی نہیں جا رہا. تو بتانے کا مقصد ہے کہ روح جو عربی میں استعمال ہوا ہے اور جو ہمارے اردو لینگویج میں، اگر میں اس کو اس طرح سمجھاؤں کہ جب بھی ہم آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور جب ہم الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ایک بات کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے، بات سے زیادہ ہمارے پاس ایک اسپرٹ ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بات ہم اس آدمی کو بتا دیں، جو بھی ہمارا جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو لوگ ہیں. تو میرے پاس اس کی ایک اسپرٹ ہوگی، ایسنس، ایک روح اس بات کی. اس بات کو میں کچھ الفاظ کا سہارا لے کے اس بات کو دوسرے تک پہنچاؤں گا. تو جو الفاظ میں لیتا ہوں، جس کا سہارا لے کے میں وہ کنوے کر رہا ہوں اپنے پارٹنر کو، یا اپنے دوست کو، یا اپنے بیوی کو، یا ماں کو، یا باپ کو، یا بہن بھائی، یا اولاد کو، جو میں نے الفاظ استعمال کیے، اس الفاظ سے پرسیو کرنے والا دوسری طرف جو اس کو سمجھ رہا ہے، وہ اس کے اسپرٹ سمجھ رہا ہے اس بات کی کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے وقت جب جھگڑا ہو رہا ہے کسی بھی سچویشن میں، ہم الفاظ کو پکڑ لیتے، تمہارا یہ مقصد ہے. میں نے کہا بھائی میرا یہ مقصد نہیں ہے، کیونکہ میں جو الفاظ جو بیان کر رہا ہوں، جو اسپرٹ دینا چاہ رہا ہوں، وہ دوسرا اس الفاظ کے کچھ اور معنی لے رہا ہے. تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک نفس اسپرٹ کو ٹرانسفرنس میں یہ پرابلمز آتی ہیں کہ الفاظ استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اس کو جو روح ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو بہت زبان کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے وہ اسپرٹ جو وہ بتانا چاہ رہے ہیں وہ انڈائریکٹلی آپ تک پہنچ جائے، ڈائریکٹ نہیں. تو کسی بھی الفاظ کو، کسی بھی پیغام کو ایک دوسری چیز کو پہنچانے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک روح ہے، اسپرٹ ہے. تو کہتے ہیں اسپورٹس مین اسپرٹ، یہ اس کی اسپرٹ سمجھے، اس کی روح سمجھے، اس کا مقصد سمجھیں. اس کو روح کو عربی میں کہتے ہیں روح. جب یہ کہا جائے اس کی اسپرٹ کیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں، اس کے آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے عربی لینگویج میں، تو اللہ تعالیٰ اس ورڈز کے تھرو، ان ورڈز کے تھرو ایک اسپرٹ کو، ایسنس کو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے عربی میں، اس میں الفاظ ہے، سینٹنسز ہیں، آیات ہے، وہ الفاظ ہے، کلام ہے. اس کو جب پڑھتا ہے آدمی تو اس کے اندر جو ایسنس ہے اور اسپرٹ ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہے.
اس اسپرٹ کو جو وہ پہچانا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا آیت پر تدبر کرتے ہیں یا غور کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کی جو اسپرٹ ہے، ایسنس، وہ جب ہم پہ عیاں کر دیتا ہے تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. تو یہ میں نے آپ کو چند الفاظ استعمال بتا دیے. عربی لینگویج میں روح جب آئے گا اس کے معنی سمجھ جائیں، روح عربی کے روح، اور ایک ابلیس کے معنی بتائے، اور ایک شیطان کے. دوسرا یہ کہ دوران گفتگو میں بائبل کے بھی کچھ کوٹیشنز کوٹ کروں گا، یہ بتانے کے لیے کہ آپ دیکھیے کس طرح کی باتیں بائبل میں لکھی ہوئی ہیں جس کو معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اللہ کا کلام ہے، تو وہ بھی کمپیریزن میں ہوگا. اور بائبل میں ٹوٹل یہ سمجھ لیں کہ سیٹن جو ورڈ استعمال ہوا ہے بائبل لینگویج میں وہ 12 دفعہ آیا ہے، اور ڈیول استعمال ہوا ہے وہ میرے خیال سے 7، ٹوٹل 19 سمجھ لیں آپ ورسز ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اچھا خاصا ذکر قرآن مجید میں شیطان کا اور ابلیس کا بار بار آیا ذکر، اتنا بار بار آیا کہ آپ اللہ اور رسول اور پھر شیطان، یہ ضروری ہے آپ کو پہچاننا. یعنی اگر آپ شیطان کو نہیں پہچانیں گے، اور یہ واحد کتاب قرآن مجید ہے جو شیطان کو، ایول کو، برائی کو، مایوسی میں لپٹے ہوئے کو ایکسپوز کر رہا ہے، باقاعدہ واضح طور پہ اس کو کھول کر بیان کر رہا ہے، کلیریفائی کر رہا ہے کہ انسانوں دشمن کو پہچانو. اور ہم جتنے انسان ہیں اگر ہم کتاب اللہ نہیں جانتے تو ہمارے پاس پہچان نہیں ہے اس ابلیس شیطان کی ایٹ آل. اور اس نے ہمیں قبضے میں باقاعدہ مایوسی میں لپٹا رکھا ہے، بری طرح مایوسی میں لپٹے ہوئے ہیں، اور ہم کنٹینیوس اللہ اس کے رسول کے خلاف ایکشن کیے جا رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں. سورہ الاعراف 7 اس کی 19 آیت، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور اے آدم تو اور تیری زوج جنت میں ٹھہرو، پس کھاؤ جہاں سے تم دونوں چاہو، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، پس تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یہ انیشلی یہ اس وقت ہم یہاں سے چلیں گے. آدم اور اس کا جوڑا جو جنت میں تھا اور جو جنت میں سے نکالا جائے گا، وہ کس طرح ہوگا، وہ ہم وہاں سے چلیں، پھر یہاں پر کس طرح، ہر جگہ کس طرح گمراہ کرنے والا ہے. تو انیشلی ہم آدم سے چل رہے ہیں. تو آدم اور تمہارا جوڑا مطلب ہو گیا نفسیاتی جوڑا ایک انڈیویجول کا. یعنی آپ ایز اے مرد، آپ کے ذہن میں ایک مذکر مؤنث ہے، ایز اے فیمنن مذکر مؤنث ہے، ان کا جوڑا اور ان کا جوڑا، انڈیویجول ایک آدم ہو جائے گا. ایک آدمی ہے، دونوں آدمی ہیں. یا آپ آدمی کہیں گے نا، یہ بھی ایک آدمی کو ایسا کرنا چاہیے، آدم کو ایسا، آدمی کو ایسا کرنا چاہیے، انسان کو ایسا کرنا چاہیے. ہم عورت مرد کی بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب عورت مرد کا فرق آتا ہے ایز سیکس پوائنٹ آف ویو سے یا کسی اس پوائنٹ، تب وہ اللہ تعالیٰ مرد عورت کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے. تو جب اللہ نے کہا آدم تم اور تمہارا جوڑا، یعنی ایک شخص، ایک ہیومن بینگ، واٹ ایور ان دس کانٹیکسٹ، تو اللہ کہہ رہا ہے تم دونوں اس جنت میں رہو اور دونوں اس میں سے کھاؤ پیو، لیکن اور اس درخت کے قریب مت جانا، ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین، اور تم دونوں اگر جاؤ گے تو تم ظالم میں سو جاؤ گے. تو اب یہ دو جو ہے یہ میں نے بتا دیا، میسکولن اور مؤنث کا جوڑا ہے. دیکھیے آگے کیا ہوگا. اچھا ایک سیکنڈ، یہ درخت کو میں یہاں بتاتا چلوں. درخت، اب دیکھیں یہ کیونکہ جنت ایک مثل بیان ہے، اسی طرح درخت بھی ایک مثل ہے، ایگزامپل ہے. جنت کے اندر جو کچھ ہے وہ ایگزامپل کے طور پہ بتایا گیا. سورہ ابراہیم 14 سورت ہے، اس کی 24 سے لے کے 26 تک. مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ، یہ آپ سنیں، مثال ایک کلمے خبیث کی ایسی ہے جیسے ایک درخت خبیث. مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ، ایک کلمے خبیث، ایک خبیث کلمہ، خبیث ورڈ، برا کلمہ
کی مثال ایسی ہے جیسے برا درخت. برا درخت یعنی برے لفظ کی, برے بات کی, برے قول کی مثال ایسی ہے, کلمہ کی مثال ایسی ہے جیسے برا درخت. اسی طرح اسی آیت میں لکھا ہے مثلاً کلمتن طیبتن کشجرۃ طیبۃ, یعنی ایک ایسے مثال کلام کی, اچھے کلام کی مثال ایسی ہے جیسے اچھا درخت. اس آیت سے, ان دو آیتوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے کلمے کی مثال دی ہے اچھے درخت سے. ایکچولی سمپل سی بات ہے کہ جنت کیونکہ مثل بیان ہے تو اس میں درخت بھی مثل کے طور پہ ہوگا. تو اللہ نے خود بتا دیا کہ برے کلمے کی مثال, بیڈ ورڈ از لائک اے بیڈ ٹری, اے گڈ ٹری از لائک اے گڈ ٹری, اے گڈ ورڈ از لائک اے گڈ ٹری. تو اللہ جب کہہ رہا ہے کہ تم جنت میں رہو, کھاؤ پیو, لیکن اس درخت کے قریب مت جانا. کھانا نہیں, درخت کے قریب مت جاؤ. لکھا ہے ولا تقربا ہادی الشجرہ, تقربا کہتے ہیں قریب جانا. ڈو ناٹ گو نیئر دا ٹری, قریب مت جانا اس درخت کے. درخت کے قریب جانے سے کیا ہوگا, تم ظالموں میں سو جاؤ گے. تو یہاں درخت کو ہم کیا سمجھیں گے, مثل کے طور پہ ایک برا کلمہ. کیونکہ برا کلمہ کون بتائے گا, شیطان پہ تو لیکچر سن رہے ہیں. لیکن اب شیطان کو کس طرح نکلوانا ہے یہاں سے, اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ اس درخت کے قریب مت جانا. یعنی وہ کلمہ, درخت کا مطلب وہ کلمہ, وہ برا کلمہ جس کی طرف شیطان راغب کرے اس کی طرف مت جانا. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, ورنہ یہ چیزیں آپ کے اندر آ جائیں گی. آئیں گی نہیں آئیں گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام انیسہ رحمان ہے. شیخ صاحب میرا کویشچن تھا کہ یہ جو ابلیس ہے یہ جن میں سے ہے یا ملائکہ میں سے؟ اچھا, یہ اصل میں اس لیے زیادہ بہت اچھا سوال ہے. یہ عام طور پہ معاشرے میں یہ کانسیپٹ ہے کہ جن جو ہے وہ یہ ابلیس جو ہے یہ جن ہے یا ملائکہ. یہ جن عام طور پہ کیوں سمجھا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں آپ کو ریفرنسز دے رہا ہوں قرآن کی, آپ لوگ نوٹ کر لیں اور پھر اس کو پھر آپ اپنے پاس جا کے وہ کر لیے گا ویریفائی. ایک ہے بقرہ 2 اس کی 34 آیت. اچھا دیکھیے اس میں لکھا ہے, عربی میں پڑھتا ہوں, آپ غور کریں سنیں. وَإِذْ قُلْنَا, یہ میں پڑھ رہا ہوں بقرہ 2 اس کی 34 آیت 34, 2 کی 34. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور میں اگر 18 کی 50 پڑھوں تو وہ بھی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. یعنی 2 کی 34 البقرہ 2 کی 34 میں اور 18 کی 50 میں ایگزیکٹلی سیم لکھا ہی ہے. یہاں تک بات بالکل سیم ہے, عربی میں کوئی فرق نہیں ہے. اب جو تھوڑا سا آگے بڑھیں گے ہم 2 کی 34 میں اور 18 کی 50 میں جو پڑھیں گے اس میں, کیونکہ یہ جب میں 2 کی 34 پڑھوں گا آپ کو تو آپ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے, اور اس سے ملتی جلتی ایک بات وہاں لکھی ہے, وہاں فرق ہو جائے گا. دیکھیے آگے لکھا ہے ابا واستکبرا 2 کی 34 میں, ابا واستکبرا, اس نے نافرمانی کی اور بڑھائی چاہی. ابا واستکبرا یعنی جب فرشتے کو کہا سجدہ کرنے کو, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, جب کہا سجدہ کرنے کو, سجدہ کہا فرشتوں کو, تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے. اب ابلیس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اس نے بڑھائی چاہی اور نافرمانی کری. تو جب نافرمانی کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گا, کافر. تو آگے لکھا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, وہ کافروں میں سے ہو گیا. اس کا یہ تو مطلب کافر تھا, کافر تھا یہ تو نہیں ہوگا نا. عربی میں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, مِنَ کہتے ہیں فرام سے, اور کافرین کا مطلب ہوتا ہے ریجیکٹرز میں سے ہو گیا. کب ہوا, جب اس نے انکار کیا. اب دیکھیے یہاں پر عربی میں کیا لکھا ہے 50 میں, کانا من الجنی, کانا من الجنی ففسق عن امر ربی, اس نے اپنے رب کے امر کا فسق کیا اور وہ کانا من الجنی, کیا ہو گیا, وہ جنوں میں سے ہو گیا. جیسے کافروں میں سے ہو گیا اور جنوں میں سے ہو گیا, یہ ہے اس کے. یہاں لوگ ترجمہ کر دیتے جن تھا وہ, یو انڈرسٹینڈ. یہ واحد آیت ہے, ایک ہی آیت ہے پورے قرآن مجید میں, اس کو کہتے ہیں یہاں دیکھیے جن, جہاں لکھا ہوا ہے جنوں, ایکچولی لکھا ہے ٹرانسلیٹر لکھتے ہیں جن تھا. عربی میں کانا من الکافرین ہے نا, دیکھیے کافر کا مطلب ہوتا ہے عربی میں, جب وہ فارمر ہوتا ہے نا, فارمر اس کو بھی کافر کہتے ہیں, وہ بیج کو بوتا ہے,
مٹی ڈالتا ہے, بیج ڈال کے مٹی ڈالتا ہے, اس کو بھی کافر. کور اپ کرنا, کسی بات کو کور کرنا. اور جن کے مطلب ہوتا ہے, جن جو ہے اس کے روٹ لیٹر میں معنی ہوتے ہیں شیلڈ کرنا, شیلڈ, ڈھال بنانا, ڈھال. اپنی پرسنالٹی کو شیلڈ کرے تو وہ جن بھی کہلاتا ہے, جان, جنہ. تو جو وہ جنوں میں سو گیا, اس نے اپنے آپ کو شیلڈ کر لیا, اپنے آپ کا کور اپ کر لیا, کافر کر لیا. لیکن اوریجنلی کس کو آرڈر کہا تھا؟ ملائکہ کو, فرشتوں کو کہا تھا سجدہ کرو. تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کو کہا تو اس نے اللہ کے سامنے نافرمانی کری, تکبر کیا, اور کیا ہو گیا؟ کافروں میں سو گیا. جیسے انسان ہے, کفر کرتا ہے تو کوئی شہریت بن جاتی ہے اس کی, انسان رہتا ہے. تو اسی طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا دوسری چیز سنیں, اور جو آرگیومنٹ بناتے ہیں وہ بھی سن لیں. اس نے کہا کہ مجھے آگ سے بنایا. کس نے کہا؟ ابلیس نے. ابلیس نے کہا کہ مجھے آگ سے بنایا, ہے نا وہ آیت, انا خیر منہ خلقتنی من نار ہاں من الطین. دیکھیں سب یاد ہی ہے ماشاء اللہ. جی ہاں نہیں, مگر آپ دیکھیں ماشاء اللہ یاد کیا ویسا, ویری گڈ. تو آپ, شیطان کہہ رہا ہے کہ اس کو مٹی سے مجھے آگ سے بنایا. تو لوگ کہتے ہیں بھائی جنوں کو بھی تو آگ سے بنایا, سمجھ, اس طرح وہ جوڑتے ہیں. لیکن یہاں پر یہیں سے اس آیت جو میں نے پڑھی 18 کی 50, اس کے آگے لکھے 18 کی 51. اب یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا کان من الجنی اور کان من الکافرین, کہ وہ ہو گیا کافروں میں سے, وہ ہو گیا جنوں میں سے. آگے لکھا ہوا ہے 18 کی 50 پڑھ رہا ہوں میں, افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. کیا تو اللہ کہا کیا تم پکڑتے ہو ابلیس کو اور اس کی ذریت کو. ابلیس کی ذریت آ گئی, ابلیس اس کی ذریت, آف سپرنگز. تم پکڑتے ہو اس کو اور اس کی ذریت کو اولیاء, پروٹیکٹرز, من دونی, میرے علاوہ, وہم لکم عدو, وہ تم سب کا دشمن ہے, بئس للظالمین بدلا, بڑا ہی مطلب تم نے ایکسچینج کیا ظالموں کے لیے. تو اب یہ اس آیت کو میں نے پڑھا, یہ 18 کی 50 پڑھی میں نے, 18 کی 50 نہ, اس کے بالکل امیجیٹ بات کہتا ہے ما اشہدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنتم متخذ المضلین عضدا. میں, اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے گواہی نہیں چاہتا جو آسمانوں کی تخلیق کی, یعنی میں تم سے نہیں کہہ رہا کہ تم کیا وٹنس کر سکتے ہو جب زمین آسمان بنائے گئے تھے, یعنی زمین آسمان جب بنایا اس کا کوئی گواہ ہے؟ آگے یہ لکھا ہوا ہے ولا خلق انفسہم, اور نہیں تمہاری خلقیت کے تم گواہ. سنا آپ نے یہ بات کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے 18 کی 50 کی بات 51 پڑھی کہ اس دنیا میں کوئی بھی گواہ نہیں ہے اپنی خلقت پر. یہ کس چیز سے اس کو کریٹ کیا گیا, وہ اس کا وٹنس نہیں ہے. نہ تم وٹنس ہو زمین آسمان کی تخلیق کے, نہ تم اپنی خلقت کے وٹنس گواہ ہو. تو ابلیس نے کیسے کہہ دیا کہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں؟ یہ سب غرور دھوکے میں آئے ہوئے ہیں. دیکھا کیسے ڈیلوٹ کیا, اس کی ہر بات ڈیلوٹیڈ ہے. یہ ابلیس تو ڈیلوژن کنٹینیوس دی جائے, اس کا گمان سچ کر دکھایا اس نے. پہلے تو یہ سمجھے کہ اس نے کہا نا کہ گواہ کیسے معلوم بھائی کہ اللہ اس کو مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے. بھائی آپ نے کیسے کہہ دیا آپ مٹی کے ہیں, آگ کے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ ثابت کر سکتے ہیں آپ پانی کے ہیں یا مٹی سے بنے ہوئے؟ آپ کون سی مٹی ہے جس سے آپ بنے ہوئے ہیں؟ کیسے کہہ لیا آپ؟ کہہ رہے ہیں ہاں قرآن میں ہے نا. قرآن میں تو یہ بھی ہے نا کہ جن کو کیسے بنایا, وہ بھی تو ہے نا. وہ آپ کو ابھی جن کو دیکھتے ہیں نا, جن کو, تو میں آپ کو بتاتا ہوں. مگر یہ سمجھیے کہ جن کی تخلیق, یہ میں آپ کو وہ بتانا چاہوں جنہوں نے اس کو کہا جن ہے. وہ پہلی بات تو میں نے عربک گرامر سے بتایا, جنوں میں سے ہو گیا, وہ کافروں میں سے ہو گیا. وہ پہلے سے جن نہیں تھا نہ کافر تھا, صحیح ہے صاحب. جب وہ ہو گیا یہ میں نے سمجھا دیا. اور وہ کہتا کہ میں آگ کا بنا ہوں, اس نے خود کہا. اللہ نے کہا میں نے اسے آگ سے بنایا. اللہ تو اسٹیٹمنٹ یہ اللہ کا نہیں, یہ وہ خود کہہ رہا ہے. تو یہ اسٹیٹمنٹ اس کا ہے, اور اللہ کا ہے تم گواہ نہیں ہو اپنی کریشن پر, اپنی تخلیق کے تم گواہ نہیں ہو. تو اس نے یہ کہا کہ مجھے آگ سے بنایا, یہ اس کا اسٹیٹمنٹ ہے. اب ہم لوگ جو جن سے ملا رہے ہیں, جن کی تخلیق دیکھیں, 2 جگہ قرآن مجید میں جن کی تخلیق ہے اس کے ریفرنسز پہلے لکھیں آپ.
ایک لکھے سورہ 55 الرحمن اس کی 15 آیت. اور ایک ہے 15 سورت 15 الحجر. الرحمن 55 کی 15 تھی, اب لکھیں الحجر 15 اس کی 27. جی ہاں, سورہ الحجر 15 سورت ہے اس کی 27 آیت. اچھا دیکھیے, میں آپ کو پڑھ رہا ہوں, عربی میں لکھا ہے والجان خلقناہ من قبل من نار السموم, اور جنوں کو ہم نے تخلیق کیا پہلے سے نار کہتے ہیں آگ, سموم, نار سموم یعنی ایسی آگ جو سموم ہے. اب سموم کیا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے انسان نے اسکورچنگ ونڈ, کوئی بہت آگ وہ گرم ہوا. انہوں نے لکھا فریم فرام اسموک. نو, یو آر وتھ وچ وی آر ریڈنگ 51:27, یو آر ریڈنگ 55. آئی ایم ریڈنگ 15:27 آیت پلیز. وہ فری آف اسموک والی دوسری ہے, نہیں وہ دونوں آیتیں. چلیں دیکھیں میری بات سنیں. اب یہ میں نے اس کا سموم جو ہے نا, اس آپ نے اگر سنا ہو نام, اردو میں کہتے ہیں مونگے. مونگا سنا ہے آپ نے؟ نہیں مونگے نہیں, یہ دوسرا مسام, سوری مسام, پورس مسام. یا ہمارے جسم پہ مسام ہوتے ہیں نا, جب وہ لیڈیز وہ کراتی ہیں, کیا کراتے ہیں؟ اسٹیم بعد اسے چھوٹے چھوٹے سوراخ میں سے وہ, ہاں پورس. تو مسام جو لفظ اردو کا لفظ ہے مسام, سمجھتے ہیں آپ, وہ عربی کا سموم بھی وہی لفظ ہے, اسی روٹ لیٹر سے مسام بنائیے. تو یعنی پورس یعنی اب یہاں لکھا ہوا ہے یعنی ایسی آگ نار سموم, یعنی کہ پورس والی آگ, یعنی پورس سمجھ رہے ہیں آپ, یعنی پورس مسام میں سے آگ نکلے, چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں سے آگ نکلے, مسام والی آگ. تو یہ کس کی کریشن ہو رہی ہے؟ جن کو کریٹ کیا اللہ تعالیٰ نے, آگ جو مساموں میں سے نکلے. یو انڈرسٹینڈ مسام کہاں پر ہوتے ہیں, کس کے, وہ ابھی دوسری آیت پڑھیں گے ہم. لیکن بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ وہ آگ عام آگ نہیں ہے جس آگ کو وہ ریفر کر رہا ہے ابلیس. ابلیس کہہ رہا ہے مجھے آگ سے بنایا, اس نے یہ نہیں کہا مجھے کون سی آگ سے بنایا. جنوں کو اللہ نے جب کہا تو اللہ نے جن کو یہ نہیں کہا میں نے آگ سے بنایا جنوں کو. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے جنوں کو ایسی آگ سے بنایا جو کہ مساموں میں سے نکلے. سمجھ آئی؟ اب دوسری جو سورہ 55 ہے اس کی جو 15 آیت ہے اس میں لکھا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نار. مارج من نار, یہاں مارج من نار ہے جس کے معنی یہ لوگ لکھتے ہیں وی کریٹڈ دی جنس فرام فری آف اسموک, ہم نے جنوں کو بنایا ایسی آگ سے جس پہ دھواں نہ ہو, یہ معنی لکھے. لیکن مارج جو ہے نا, مرجا اس کے روٹ لیٹر ہے مرجا, جس سے ہم پڑھتے ہیں مرجان. مرجان سنا آپ نے؟ ہاں, یو ڈونٹ نو مرجان؟ کورلس, کورلس بولتے ہیں انگلش میں. مرجان نہیں جانتے اردو میں ہیں؟ مرجان اردو میں مونگے, جیسے وہ جون سے آئلینڈ بھی ہے نا, کون سا کورل آئلینڈز, کورل بری, کیا ہے کورل بری, کیا بولتے ہیں کورل, ہاں ریف, کورل ریف, اور باقاعدہ آئلینڈ بھی ہے. تو یہ جو کورل سیپیاں ملتی ہیں مونگے وغیرہ, ان میں ہوتے ہیں پورس. ان پورس میں سے جب آگ نکلے گی اس سے بنے گا جن. بتائیے اب آپ بتائیے, وہ جن کو اللہ کہہ رہا ہم نے ایسے بنایا کورل سے یا مونگے سے, جو مونگے سے کیا مونگے سے آگ جو ہے, مونگے سے آگ نکلے یا پورس جیسی آگ. تو ان دو جگہ قرآن میں, پورے قرآن میں جنوں کی تخلیق کا 2 جگہ آیا, دونوں جگہ میں نے پڑھ دیا. اس میں یہ نہیں لکھا ہم نے جنوں کو آگ سے بنایا. آگ یہ والی جو کورل میں سے نکلے, کورل سے بنے, جو پروڈیوس جو ہو رہی ہے وہ کورل سے ہو رہی ہے, اس کی جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہے اس میں سے آگ نکلے. اب یہ جن کی تخلیق ہے اللہ کہہ رہا ہے, جیسے انسان کو کہتا ہے الگ سے بنایا, کبھی کہتا ہے میں نے طین سے بنایا, پھر کہتا ہے میں نے تراب سے بنایا, پھر صلصال من حمأ مسنون سے بنایا, مختلف ہے نا چیزیں, تو یا نطفے سے بنایا ہے, پھر الگ سے بنایا, لیچ سے بنایا. اب اس کے مختلف اسکالرز نے مختلف ترجمے کرے میں, سائنس اس کی ریسرچ کر رہی ہے, وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بھائی کیسے بنایا.
اسی طرح جن کی تخلیق کا بتا رہا ہے 2 جگہ, وہ آپ کو صحیح طرح پتہ ہے نہیں اپنی اس جن کی تخلیق کو بتا دیا ایسے, آپ کہہ رہے ہیں وہ جنوں میں سے تھا, تو وہ تو نہیں کہہ رہا میں جنوں میں سے, وہ کہہ رہا ہے مجھے آگ سے بنایا, اور اس کو اللہ کہا تم اپنی تخلیق کے گواہ نہیں ہو. تو پہلے سے دھوکہ دے رہا ہے اور آپ کو بھی دھوکہ دلوا رہا ہے. ہم لوگ دھوکے میں آ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں جن تھا وہ, بھائی جن سے تھوڑی کہتا سجدہ کرنے کو. میں کہوں لیڈیز اینڈ جینٹل آئیے کھانا کھانے صاحب, تو یہاں ایک بندر بیٹھے کہہ لیں مجھ سے تو آپ نے کہا ہی نہیں, میں کیوں کھاؤں. بتائیے, یہ ایسی بات ہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ ملائکہ سے کیسے کہہ رہا ہے فرشتوں سجدہ کرو, کہہ لیں وہ جن تھا وہ بیٹھا تو اس نے وہ کہتا ہے مجھ سے کہا کب ہے. اسٹیٹمنٹ ہی غلط ہے اللہ کا, استغفر اللہ ہو جائے گا کہ اللہ کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو, تو فرشتے میں فرشتہ نہیں کرے گا سجدہ. خامخواہ جن بیٹھے ہوئے وہ سردار تھے کیونکہ فرشتوں کے, پھر بھی فرشتہ نہیں تھا وہ, جھوٹے وہاں سے لا رہا ہو تم, تب بھی وہ فرشتہ نہیں, تو گیا مجھ سے کہا تھوڑی ہے میں کیوں سجدہ کروں. کہا جا رہا فرشتوں سے, بار بار ریپیٹ ہوئی, ایک نہیں کئی دفعہ. تو یہ آج آپ کلیئرفائی ہو کے جائیے کہ وہ فرشتہ تھا اور مایوسی میں لپٹ کر ابلیس ہوا, ریپڈ اپ ان گریف ہوا, اللہ سے اس نے وہ کیا اور پھر شیطان بنائی. تو وہ فرشتہ ہے, اٹس این آؤٹ سائڈ تھنگ.